آپ کسی بیرون ملک سفر پر ہوں اور ایئرپورٹ پر آپ کو مغرب کا وقت ہو جائے، میں مغرب کا وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مخصوص ہے کہ سورج غروب ہو گیا تو بڑا کلیئر ایک ٹائم مغرب کا ہو جاتا ہے، تو وہاں آپ کو کوئی شخص اگر بے چین ادھر ادھر دیکھتا ہوا نظر آئے گا تو یاد رکھے گا وہ مسلمان ہوگا، کہ اب اسے تلاش ہے کہ میں وضو کہاں کروں اور میں نماز کہاں ادا کروں۔ اسی طرح آپ میں سے جن حضرات کو اتفاق ہوا ہے انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک ہونے کا، تو سورج غروب ہوتے ہی جو چند افراد اس کانفرنس میں سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے آلموسٹ کہ وہ مسلمان ہیں، اب انہیں نماز کی فکر ہے۔ اسی طرح یعنی بندہ مومن کی زندگی کا جو ایکسس ہے وہ مسلمان ہے، وہ نماز ہے، اس کی تمام ایکٹیویٹیز نماز کے گرد گھومتی ہیں، وہ اپنا کوئی شیڈول نہیں بناتا یہ طے کیے بغیر اور یہ کنسیڈر کیے بغیر کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا، کسی کو اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا جب تک وہ ذہن میں یہ بات طے نہ کر لے کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا۔ فون پہ بات ہو رہی ہے، اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، تو ایک بندہ مومن پہلے یہ سوچے گا کہ اچھا 4 بجے آپ ٹائم دے رہے ہیں مجھے، نہیں 4 بجے نہیں، بس میرے ہاں نماز 4 بجے ہے، میں نماز پڑھ کے چلوں گا انشاءاللہ 4:30 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یا پوچھے گا جی آپ کے ہاں نماز کتنے بجے ہے قریبی مسجد میں؟ 4 بجے ہے، بس ٹھیک ہے میں وہاں آپ کے قریب کی مسجد میں نماز پڑھ کے تو بس 4:15 بجے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، آپ پہلے یہ سوچیں گے کہ نماز کا وقت کیا ہے، آپ کہیں گے کہ بس عصر کے بعد آ جائیں، ہمارے یہاں عصر جو ہے وہ 4 بجے ہے، آپ بھی ادھر عصر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد بیٹھیں گے، گپ شپ لگے گی۔ تو نماز کی کنسیڈریشن کے بغیر بندہ مومن نہ کوئی شیڈیول بناتا ہے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب نماز وہ اس پرائمری ایکسس کے طور پر نہیں آتی، یعنی ایک شخص مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے لیکن ابھی نماز نے اپنی اصل پوزیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کی اس کی زندگی میں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ پہلے دے بیٹھتا ہے، شیڈیول پہلے تیار کر بیٹھتا ہے، اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو نماز درمیان میں میری قضا ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی وہ نماز پڑھتا ہے، اس نے نماز کو قائم نہیں کیا، یعنی قام یقوم قومن کے معنی ہے کھڑے ہونا، اور اقامت کے معنی کھڑا کرنا، یعنی نماز کو اپنی زندگی کے ایکسس کے طور پر کھڑا کرنا۔ یہ ہے دین کا تقاضا کہ انسان کی زندگی کا مرکز و محور جو ہے وہ نماز بن جائے۔ اس نے سونا ہے تب بھی نماز کے حساب سے سونا ہے، دوپہر کو سونا ہے تب بھی اس نے ظہر عصر کے حساب سے سونا ہے، رات کو سونا ہے تو بھی اس نے فجر کے حساب سے سونا ہے، نہ اس کا آرام نماز کے بغیر ہے اور نہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی نماز کے بغیر ہے۔ تو زندگی کے تمام معمولات جب نماز کے گرد گھومیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ پورا کر دیا، نماز کو کھڑا کرنا اور نماز کو اپنی زندگی کے ایکسس کے طور پہ اس نے قائم کر دیا۔ اب اس کی پوری زندگی جو ہے وہ نماز کے گرد گھوم رہی ہے۔ پھر اصل میں یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ نماز باجماعت کا اہتمام کریں، یعنی جب میں نماز پڑھنا تو شروع کر دوں گا لیکن ایک لفظ اگرچہ وہ نماز کے شایان شان نہیں ہے لیکن میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، ایٹ لیئر نماز پڑھنا، اپنی سہولت سے نماز پڑھنا، یہ اور ہے۔ خواہ وہ آپ باجماعت ہی کیوں نہ پڑھیں، دفتر میں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اور جب کام ختم ہو گیا اور جب موڈ ہوا تو اٹھے اور 4-5 آدمیوں نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ تکبیر پڑھی اور باجماعت نماز ادا کر لی۔ اصل نماز باجماعت جو ہے وہ مسجد کے اندر اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہے کہ آپ اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں اور آپ اپنا کام چھوڑیں، مسجد میں آئیں اور اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ نماز ادا کریں، تو آپ دونوں میں فرق محسوس کریں گے۔ ان دونوں کے جو روحانی اثرات ہیں، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا
کہ جب آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نو میٹر ہاؤ امپورٹنٹ از اے میٹنگ، ظاہر ہے یعنی بزنس میں میٹنگز جو ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انہی کے اوپر سارا کاروبار کا دار و مدار ہوتا ہے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اب اس میں نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ اس بزنس میٹنگ کو چھوڑ کر جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس میں آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ کون ہیں، یعنی آپ کی ایک پہچان کیا ہے کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ بزنس ایگزیکٹو ہیں، یہ آپ کی ایک پہچان ہے۔ دوسری آپ کی پہچان کیا ہے، بلکہ اس کو پہلی کہنا چاہیے، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کو یہ چیز یاد رہے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انسان کی بہت بڑی پہچان ہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اسی طرح انسان گھر میں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے۔ بڑی خوبصورت ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے اور بہت ہی خوشگوار ماحول ہوتا تھا، پیار محبت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی تھی۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے چھوڑ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، یعنی اپنی فیملی ورسز اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آ گئی، اب فیملی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح بزنس ورسز اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آ گئی، اب بزنس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح انٹرٹینمنٹ، کھیل ہے، آپ کھیل رہے ہیں یا کوئی میچ دیکھ رہے ہیں اور وہ میچ بڑی کرٹیکل مومنٹ میں آ گیا ہے، اس وقت جو ہے وہ نماز باجماعت کا وقت ہو گیا ہے، چھوڑ دیں اس کو، آ جائیں، حاضر ہو جائیں، یعنی دنیا کا کوئی بھی شغل ہو۔ اور پھر جب اس طرح نماز جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آتی ہے تو پھر انسان کی بہت سی برائیاں آپ اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ یعنی ایک انسان کسی مشغلے میں مشغول ہے، وہ اگرچہ حرام کے درجے کا تو نہیں ہے لیکن نامناسب ہے، اور کوئی نامناسب کام ہی آگے چل کر حرام کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، اور جب انسان اس کو چھوڑ کر آتا ہے تو پھر اس کی وہ انٹینسٹی جو انسان کے ذہن کے اندر ہوتی ہے، اس کی جو بھی دلچسپی انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے، وہ دلچسپی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس کا جو پل ہے، اس کی جو کشش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح انسان بڑی سے بڑی برائی سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ ایک ہوتا ہے برائی کا نہ کرنا، کسی برائی میں انوالو نہ ہونا، دوسرا ہے انوالو ہو کر چھوڑنا۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ کسی برائی کو نہ کرنا جو ہے وہ قدرے آسان ہے، لیکن کسی برائی میں انوالو ہو کر اس کو چھوڑنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے صرف ایک وعدہ لے کر کہ جھوٹ نہیں بولو گے سب کچھ چھڑوا لیا تھا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ایک قصد کر لے کہ میں نماز باجماعت نہیں چھوڑوں گا تو اس کی سب برائیاں جو ہیں انشاءاللہ آپ ختم ہو جائیں گی، کہ بس ایک وعدے پر قائم رہے کہ میں نماز باجماعت نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ہمارے یہاں ایک بڑی آسانی بھی ہے، یعنی بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو 45 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایون 1 گھنٹہ بعض اوقات مل جاتا ہے نمازوں کے اوقات کے فرق کا، کہ قریب قریب اہل حدیث مسجد بھی ہوتی ہے اور احناف کی مسجد بھی ہوتی ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایک مسجد کی بجائے دوسری مسجد میں اگر نماز ادا کر لیں تو پھر نماز باجماعت کی وہ باقاعدگی جو ہے وہ انسان کی برقرار رہ سکتی ہے۔ اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ احناف کے نزدیک مسلمان مرد پر نماز باجماعت جو ہے یہ واجب ہے، ہمیں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور وی شوڈنٹ ٹیک اٹ لائٹ کہ کوئی بات نہیں بس نماز ہی پڑھنی ہے نا تو جیسے مرضی انسان پڑھ لے۔ تو نماز باجماعت جو ہے اس کو اگر احناف نے واجب قرار دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی یہ نہ کرنا یہ گناہگار ہونے والی بات ہے۔
تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ نماز کا اہتمام یہ بھی اقامت صلاۃ میں آتا ہے کہ انسان اس کے لیے تیاری کرے، ذہنی تیاری بھی اور عملاً تیاری بھی۔ انسان کا طہارت حاصل کرنا یہ بھی نماز کی تیاری ہے۔ پھر ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کرے، یعنی کسی کام میں مشغول ہے تو اگر وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ نماز کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یعنی اگر اس کے مقابلے میں کہ کوئی شخص اس کو آ کر کہے کہ سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کی بجائے اگر وہ اس کو ان ایڈیشن کہے اور اپنے ذہن میں پہلے سے رکھے کہ میں نے نماز کے لیے تیاری کرنی ہے، تو یہ اس کا موڈ بنانے میں ہیلپ کرے گی۔ جیسے وہ ایکلیمیٹائز کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دم جو ہے وہ گرم ماحول سے ایئر کنڈیشنر میں آتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈی جگہ پر تو ٹھنڈ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، فلو ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے درمیان میں وہ ایک نیوٹرل زون جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ جہاں وہ شدید گرمی سے آپ آتے ہیں پھر آپ اے سی والے کمرے میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کے اندر یہ جو سنتیں اور نوافل شروع میں رکھے گئے ہیں وہ بھی انسان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ جو اصل فرض نماز ہے اس سے پہلے ذرا انسان جو دنیاوی انسان کی انگیجمنٹس ہیں ان میں سے نکل آئے، تو پہلے وہ ایک بفر زون میں آ جائے اور پھر اس کے بعد اصل نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے۔